بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذریعہ بسم آفیشیل اور میں ہوں ذریعہ بسم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہ آبنائے ہرمز کے بارے میں۔ جی ہاں، جہاں اب نہ صرف تیل کی ترسیل بلکہ پوری عالمی معیشت کی نبض دھڑک رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا 20% تیل ایک ایسے ٹول پلازے پر رکا کھڑا ہے جہاں امریکی ڈالر کا سکہ نہیں چلتا؟ جی ہاں، سمندروں کی تاریخ بدل چکی ہے۔ آبنائے ہرمز اب بند نہیں ہے بلکہ اس کا مالک بدل گیا ہے، اور دنیا نے تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی چیز دیکھی جسے ہم پرمٹ کوریڈور کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کی تازہ ترین اعداد و شمار سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جہاں جنگ سے پہلے روزانہ 60 بڑے بحری جہاز یہاں سے گزرتے تھے، اب صرف 3 یا 4 مخصوص جہازوں کو راستہ مل رہا ہے۔ اس وقت ہرمز کے باہر تقریباً 400 بڑے بحری جہاز ایک طویل لائن میں لگے کھڑے ہیں، جن میں 150 دیوہیکل آئل ٹینکرز اور 120 بلک کیریئرز شامل ہیں۔ یہ سب لارک اور کشم جزائر کے درمیان ایران کے ساحلی پانیوں سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب کی نیوی سے اجازت نامے ملنے کے منتظر ہیں۔ یہ نیا نظام ایک جدید ٹول پلازے کی طرح کام کر رہا ہے، جس کا اصول بالکل سادہ اور دو ٹوک ہے۔ جو جہاز بھی اس تنگ راستے سے گزرنا چاہتا ہے، اسے پاسداران انقلاب کے منظور شدہ ایجنٹس کو اپنی مکمل دستاویزات، کارگو کی تفصیل، منزل اور اصل مالکان کا ڈیٹا جمع کروانا پڑتا ہے۔ اگر مکمل سکریننگ کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ جہاز غاصبوں کا اتحادی نہیں ہے، تو اسے فی جہاز $20 لاکھ کا ٹول ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا مالیاتی دھماکہ یہ ہے کہ یہ ادائیگی ڈالر میں قبول نہیں کی جا رہی۔ ایران نے اسے پوسٹ ڈالر دنیا کا ایک کامیاب تجربہ بنا دیا ہے، جس میں ادائیگیاں صرف چینی یوان، مخصوص کرپٹو کرنسیز یا بارٹر سسٹم کے ذریعے لی جا رہی ہیں۔ جب ایک ٹینکر جس میں 20 لاکھ بیرل تیل ہو، وہ $1 فی بیرل کے حساب سے کرپٹو میں ادائیگی کرتا ہے، تو یہ امریکی مالیاتی بالادستی کے تابوت میں ایک اور کیل ثابت ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے سینٹرل بینکس اس ایک آبنائے کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں۔ عالمی معیشت سسک رہی ہے۔ امریکی فیڈرل ریزرو افراط زر کے خوف سے شرح سود گرانے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ جاپان کی 10 سالہ یلڈ 27 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، اور یورپی ممالک میں شدید بے چینی ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سلوینیا جیسے ممالک میں پیٹرول پمپوں پر QR کوڈ سکین کر کے فیول رشننگ کی جا رہی ہے، اور جنوبی کوریا نے ہفتے میں ایک دن سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایران کا اپنا 1.5 ملین بیرل آئل روزانہ کی بنیاد پر خاموشی سے چین پہنچ رہا ہے، کیونکہ ناکہ بندی صرف ان کے لیے ہے جو اس نئے نظام کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوستو آج سمندر کا یہ عام ترین راستہ کسی بین الاقوامی قانون یا VHF امریکی بحری بیڑے کے رحم و کرم پر نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ریڈیو کال اور بلاک چین ٹرانسفر کا محتاج ہو کر رہ گیا۔ 1974 میں جس پیٹرو ڈالر کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ آج ہرمز کے پانیوں میں غرق ہو رہا ہے۔ جب دنیا بھر کے تجارتی جہاز ڈالروں کے بجائے یوان اور کرپٹو میں اربوں کی ادائیگیاں کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکی مالیاتی بالادستی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا؟ کیا یہ نئے نظام کی صرف ایک جھلک ہے، یا پھر آنے والے دنوں میں دنیا کی معیشت کی مکمل تصویر بدل جائے گی؟ یہ تھی ذریعہ بسم آفیشیل پر آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کا انتظار ہوگا۔ اللہ حافظ۔